بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اس کائنات کی سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے۔ اب قرآن کریم نے انقلاب کیسے برپا کیا؟ دیکھیں، قرآن کریم جس دور میں اترا اس وقت دنیا کی صورتحال کیا تھی؟ ایک طرف فارس تھا، روم تھا، اور پوری دنیا جو ہے یا تو بدھ مت تہذیبوں کے ہاتھوں جکڑی ہوئی تھی، یا عیسائیوں کے پاس تھی، یا پارسیوں کے آگ کے پجاریوں کے پاس تھی۔ اور قرآن کریم جس خطے میں اترا وہاں پر آزاد قبائل تھے۔ قرآن کریم آزاد قبائل میں اترا، دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں اترا، بلکہ اس خطے میں جہاں نہ رومیوں کی سلطنت تھی، جہاں نہ فارسیوں کی سلطنت تھی، نہ پارسیوں کی تھی، نہ بدھ متوں کی تھی، اور وہ ایسا خطہ تھا جو ایک آزاد خطہ تھا، اور آزاد قبائل وہاں پر رہتے تھے۔ ان آزاد لوگوں کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اور پھر قرآن کریم نے اس چھوٹے سے خطے سے، اس چھوٹے سے ایریے سے جہاں قرآن اترا، اور چند لوگوں نے اس کو لیا، اس کو سیکھا۔ پوری دنیا کے اندر اگر 1,00,000 لوگوں کو شمار کیا جائے تو وہ اس دنیا کا کتنا بنیں گے؟ وہ اتنی بڑی دنیا کے اندر 1,00,000 لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یقیناً وہ آٹے میں نمک ہے، اور یوں کہہ لیں کہ بالکل ذرہ ہے ایک کائنات کا، جتنی یہاں پر خلقت ہے، انسانیت ہے۔ تو صرف 1,00,000 لوگ، ان 1,00,000 لوگوں نے قرآن کریم کو لیا اور پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، اور ساری دنیا کے نظام کو تہہ و بالا کر دیا۔ دنیا ساری کا نظام، اس کا معاشی نظام بھی بدل گیا، اس کا معاشرتی نظام بھی بدل گیا، اس کا سیاسی نظام بھی بدل گیا، اور پوری دنیا کے اندر ایک نیا انقلاب، نیا طرز حکمرانی، ایک نیا طرز زندگی، ایک نیا طرز معیشت و معاشرت برپا ہو گیا، اور وہ رائج ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، اب قرآن کریم انقلابی کیسے ہے، اور ہمیشہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کھڑے ہو جائیں، مستحکم ہو جائیں، اور ہم انقلاب برپا کر دیں، تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ قرآن کریم کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اور اسی حقیقت کا ادراک ہماری پچھلی صدی میں ہمارے جتنے بھی اکابر علماء اور سرکردہ لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے نظریات کی آبیاری کی ہے، جنہوں نے فکری تحریکوں کی آبیاری کی ہے، اس کے اندر بہت سارے نام ہیں، لیکن حضرت شیخ الہند کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو حضرت شیخ الہند جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے، جب رہا ہو کر واپس آئے، تو انہوں نے آ کر کیا کہا؟ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے غور و فکر کیا اسیری کے دوران، قید کے دوران، میں نے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے، اور عروج کے لیے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس پر انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو چھوڑنا ہی مسلمانوں کا زوال ہے، یہی سبب ہے، اور دوبارہ اگر مسلمان عروج چاہتے ہیں تو انہیں قرآن کریم کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اچھا، اسی حقیقت کا ادراک آپ دیکھیں، جتنے بھی انقلابی لوگ ہیں ان کا قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت، خاص تعلق رہا ہے۔ مثلا شیخ الہند ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، انقلابی شخصیت ہے، اور یقیناً ان کی جو تحریک تھی، نظریاتی تحریک تھی، وہ آج بھی اس خطے کے اندر رائج ہے، اور بڑی آب و تاب کے ساتھ رائج ہے۔ تو دیکھیں، ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ قرآن کریم کی طرف مسلمانوں کو دوبارہ لوٹنا ہے، اور قرآن کریم کی طرف آنا ہے، تو پھر عروج کا کوئی راستہ، انقلاب کا راستہ نکل سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک بڑا نام ہے، تحریک آزادی کے فریڈم فائٹر لوگوں کے اندر ایک بہت جلی حروف میں لکھا ہوا نام مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے۔ تو اگر آپ ان کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کے ساتھ ان کا بھی ایک خاص شغف تھا، اور ان کی بھی ساری مغز ماری کا نچوڑ یہ تھا کہ امت مسلمہ کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ دوبارہ جوڑا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے ایک بڑی، یہ پچھلے عرصے میں گزرنے والے ایک بڑی نامور شخصیت ہے، ان کا بھی قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، اور انہوں نے بھی مسلمانوں کے اندر درس قرآن کے لیے وہی حضرت شیخ الہند کے جو نظریہ تھا کہ قرآن کریم کے ساتھ اس قوم کو دوبارہ ربط جوڑا جائے، اس پر انہوں نے بڑی محنت کی۔
اچھا، اسی طرح دیگر لوگوں کا اگر دیکھا جائے جنہوں نے دوسری تنظیموں جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی اگر جو انقلابی نظریے کے لوگ تھے، جو اگرچہ ان کا کوئی طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، شیخ الہند کے طریقے سے مختلف طریقہ بھی اپنایا، لیکن چاہتے انقلاب تھے، تو انہوں نے بھی نچوڑ یہی نکالا کہ قرآن کریم کو واپس جو ہے نا اس کے ساتھ امت کا تعلق جب تک نہیں جڑے گا، یہ امت اٹھ نہیں سکتی۔ تو اس لیے اگر آپ انقلاب پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم انقلابی بن کر اس دنیا میں جئیں اور ہم نظریاتی لوگ ہیں، تو نظریاتی لوگوں کے لیے، انقلاب پسند جماعتوں کے ساتھ وابستہ کارکنوں کے لیے، انقلابی لیڈروں کے لیے، ہر کسی کے لیے یہی اصول ہے کہ قرآن کریم کو اتنا پڑھیں، اتنا سمجھیں کہ اسے اپنے اندر اتار لیں۔ اب قرآن کریم کو آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا غور و فکر کریں گے، اس کے اندر جتنا تدبر کریں گے، آپ کے اوپر علم کے، نظریات کے، فکر کے ایسے ایسے آپ کے اوپر انکشافات ہوں گے، ایسے ایسے راز کھلیں گے، کہ ایسے ایسے حقائق کھلیں گے کہ اس کے مقابلے کے اندر آپ اگر برسوں قرآن کریم کے علاوہ دنیا کے اندر مغز ماری کرتے رہیں تو آپ نظر و فکر کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جہاں پر آپ قرآن کریم کے مطالعے سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے آج امت مسلمہ، اچھا، شیخ الہند رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی جس دور میں قرآن کریم کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اور نظریات انقلاب کے لیے وہ یہ کر رہے تھے کہ انقلاب برپا کرنا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ اس امت کا ربط جوڑنا ہوگا، اس وقت تو قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کا بڑا تعلق تھا، ہمارے مسلمان قرآن کریم کو بہت پڑھتے تھے۔ آج تو اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کا تو قرآن کریم سے بالکل ایک فرضی تعلق بھی باقی نہیں رہا، کہ وہ اس کے الفاظ کو بھی نہیں جانتے، معنی تو بہت دور کی بات رہ گئی، وہ تو قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اور ہماری نوجوانوں کی کثیر نسل، کثیر تعداد اس وقت جو ہمارے دور میں موجود ہے، اس کا قرآن کریم کے ساتھ اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا کہ مکڑی کے جالے کا تعلق کسی دیوار کے ساتھ، کسی ٹہنی کے ساتھ، کسی پتے کے، کسی درخت کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا بھی تعلق اس کا قرآن کے ساتھ اب نہیں ہے۔ تو اس لیے انقلابی لوگوں کے لیے، نظریاتی لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کی طرف آئیں اور قرآن کریم کی طرف لوگوں کو جوڑنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے محنت کریں، خود بھی غور و فکر کریں قرآن کریم کے اندر۔ اس سے قوم کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اسی سے راہیں ہموار ہو سکتی ہیں، اسی سے نئی راہیں کھل سکتی ہیں، یہ ایک گویا کہ قرآن کریم ایک روح کی مانند ہے، جب تک یہ روح نہیں آئے گی تو جسم حرکت کیسے کرے گا؟ تو اس لیے جب تک قرآن کریم واپس نہیں آئے گا، اس پر ہم اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ نہیں ہوگا، اور لگاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف بس صبح سے شام تک پڑھتے رہنے، سمجھنا، غور و فکر، جس کے لیے قرآن کریم نے خود بھی دعوت دی ہے، تدبر اور غور و فکر، یہ بہت عظیم نعمت ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے اور یہ اللہ پاک جسے عطا کر دے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تاکہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ اگر 1,00,000 لوگ اس کو سمجھ کر اور پوری دنیا کے نظام کو تہہ و بالا کر سکتے ہیں، تو پھر آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہی قرآن ہے، وہی الفاظ ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھ کر اس میں غور و